نعمت ہے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور کئی لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ ان کی نیت، کیونکہ اللہ نیت جانتا ہے تو وہ اور انٹینشن سے دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کس لیے آپ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کبھی بھی انسان جو ورڈ ہے خسارے میں نہیں رہتا، اور ہمیشہ آپ کو اللہ اور اتنی اور طریقے سے آپ کو دل میں سکون دیتا ہے اور چیزیں دیتا ہے۔ تو میں زندگی میں جب میں ہاسپٹل میں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے دنیا میں نکلا تو میں بڑے مختلف قسم کے انسانوں کو ملا۔ وہ لوگ جن سے میرا کرکٹ کے دور میں کوئی ان سے رابطہ نہیں تھا یا میٹنگ نہیں تھی، اور وہ لوگ تھے جو پیسے زیادہ بھی نہیں تھے، بینک بیلنس میں زیادہ بھی پیسے نہیں تھے، لیکن بڑے مطمئن لوگ تھے، سکون میں تھے وہ لوگ۔ تو اصل میں جو امیری ہے، میرا ایک نٹ شیل میں یہ ہے کہ امیری جو ہوتی ہے وہ انسان کے بینک بیلنس اور آپ کی امیری میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک اندر آتی ہے، ایک انسان کے اندر سے چیز نکلتی ہے جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی میں اللہ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ تب آتی ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک دم جب شروع میں جیسے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک دم لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، اور جو دہاڑی دار ہے اور جو یہ ٹیکسی والے اور جو رکشہ والے جو آمدنی کے اوپر اپنے گھر میں بچوں کا پیٹ پالتے تھے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک دم مشکلات میں آ گئے ہیں۔ تو لیکن میں نے تب تک یہ فنڈ ریزنگ کی فیصلہ نہیں کیا جب تک ہم نے پورے اپنے جو کنٹرولز تھے فنڈ، دیکھیں پیسے اکٹھے کرنے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کے فائنینشیل کنٹرولز ٹھیک نہیں ہوتے کبھی پیسہ نہ اکٹھا کریں، کیونکہ ایک جب اللہ کے نام پہ آپ پروجیکٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو آپ پیسہ اکٹھا کریں وہ ٹھیک جگہ پہ جائے۔ تو ہم نے یہ جو احساس پروگرام تھا، اس کے پہلے چیکس پورے ہوئے۔ اب یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں دیا گیا، کبھی پیسہ نہیں دیا گیا۔ تو اس کی جو پوری تیاری تھی، اس کی جو سارے کنٹرولز تھے، پہلے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ اب ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم پیسہ دے رہے ہیں، 12,000 روپیہ دیتے ہیں، یہ باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ کس تحصیل میں، کس یونین کاؤنسل میں پیسہ گیا، لوگوں کے نام کون سے ہیں، سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اس کے اندر کوئی انسانی مداخلت نہیں ہے، اور آپ یہ پولیٹیکل یہ دیکھ لیں کہ اس پہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ابھی تک جو سب سے زیادہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے وہ سندھ کے اندر ہوا ہے، جدھر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ صرف پاورٹی کے نام، جدھر غربت زیادہ ہے ادھر یہ پیسہ جا رہا ہے۔ سو وہ سارا کدھر سے آیا؟ وہ جو پرانے ڈیٹا بیس ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کیا، جو بس کا ڈیٹا بیس تھا پھر اس کو ہم نے ٹھیک کیا، اس میں سے لوگ نکالے جو کہ غلط لوگ، اس میں 8 لاکھ لوگ نکالے، پھر اس میں ایڈیشن کی۔ اب یہ جو لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں، ہر جگہ سے لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو لوگ مستحق ہیں، پھر ان کو اس پورے پروسیس سے گزارتے ہیں، نادرا کے ڈیٹا بیس سے گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی بھی ٹرانسپیرنٹ پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے اب میں پھر آگے چلتا ہوں۔ ہم نے جب اب یہ جو ایس ایم ایس سے لوگ آتے رہے، تو اب تک 13 کروڑ لوگوں نے اس کے اندر اپلائی کیا ہے۔ اب 13 کروڑ لوگوں میں اپلائی کیا ہے، یہ جب پورا پروسیس سے گزرے گا تو اس میں سے ہمیں پتہ نہیں 5 کروڑ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، 6 کروڑ کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کے ہم نے 144 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن، اب سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کھولنے پڑیں گی چیزیں لوگوں کے لیے، جو چھوٹی دکان ہے یا جو کنسٹرکشن، جو لو رسک ایریاز ہیں، یہ کھولنے پڑیں گے، کیونکہ یہ انڈیفینیٹلی اب لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جو لوگ متاثر ہیں۔ یعنی ہر ریسٹورنٹس میں ویٹرز، ہر جگہ لوگ متاثر ہیں، تو جو بھی گورنمنٹ کر لیں ہم اتنے نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا یہ جو پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جب تک کہ لوگوں کے کاروبار، یہ جو کنسٹرکشن شروع نہیں ہوتی، تو یہ ان کو جا کے فیڈ کرے گا، یہ جو ایکسٹرا پیسہ بھی آئے گا۔ لیکن اس میں کدھر تک جاتا ہے آگے، جب آخر میں تو ہمیں جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ہم
जिधर जिससे हमें पता चला कि आउट ब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। ये असल में अब मगरब के अंदर भी शुरू हो गया। मेरी प्रेसिडेंट ट्रंप से रात बात हुई, अब उनके पास आप वसाइल देख लें, वो अपनी इकॉनमी, उसको डर आगे इकॉनमी ना कोलैप्स कर जाए, तो वो भी अब हालांकि वहाँ अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं, दिन में 2,000 लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद वो अब सोच रहे हैं कि पार्शल खोलने का, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अनसस्टेनेबल है कि अगर आप बंद कर देंगे मुल्क को तो वो आप कभी भी सारे मुल्क की मदद नहीं कर सकते। सो ये है कि इंटरम पीरियड में जैसे जैसे हम खोलते जा रहे हैं, ये तादाद लोगों की, मुस्तहिक लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए ये पैसे कट रहे हैं। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस थी। हमें ये समझ आ गई कि लोगों ने मस्जिदों में जो मर्जी हम कर लें, इन्होंने जाना है, और ये हमारी, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, मुझे पता है कि ये हमारी रमज़ान में लोगों ने निकलना था, हमने सारी पहले कोशिश की, और मैं ये वाज़े कह दूं कि घर में इबादत करनी चाहिए रमज़ान में, लोगों को नहीं निकलना चाहिए। जब हमें पता है कि ये मसला है और हमें पता है जितने जमा होंगे तो घर इबादत करें, और तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी। लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। फिर दूसरे प्लान बी पे आ गए। हमने जब सोचा कि अगर निकलना है तो क्या ये अच्छा लगेगा, रमज़ान के दौरान पुलिस जा रही है, नमाजियों को पकड़ के जेलों में डाल रही है, ये सारा सीन, या एक ज़िम्मेदार मुल्क बन के हम उलमा को अपील करें कि देखें, आप फिर अगर निकलना है तो एक TORs यानी कंडीशंस के बीच में जो 20 शराइत रखी कि इनके बीच में रह के निकले, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाए, वो कालीन जो भी चीज़ें, बड़ी केयरफुली 20 पॉइंट्स बनाए गए। लेकिन आखिर में ये कहा कि अगर ये वायलेशन हुई और हमें ये पता चला कि लोगों के निकलने की वजह से और मस्जिदों में नहीं, अगर उन्होंने डिसिप्लिन किया और ये फैला, तो फिर हम बंद कर देंगे, फिर मस्जिदें बंद कर देंगे। कौन करेगा? पुलिस करेगी, रेंजर्स? अब हर जगह ये उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर। तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, अब हमारे उलमा जिन्होंने हमें गारंटीज दी हैं, इन सब पे अब जिम्मेदारी है। साहब, ये तो डेली वेजर्स का इशू भी नहीं है मस्जिद में जाना, तो आप एक्शन ले सकते थे इस पे। तमाम मुस्लिम मालिक ने बंद कर दिया। अच्छा, एक कॉल इसका सॉरी, मैं पहले कंप्लीट कर लूं। देखिए, इसका डेंजर क्या था, जब हमें पता चल गया कि जो भी इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो भी हम कर लें, इन्होंने जब करना ही है, लोगों ने निकलना ही है, तो फिर दूसरी चीज़ ये कोशिश की कि एक ज़ाब्ता इखलाक, एक उसके बीच में एक शराइत रखें, उसके बीच में निकले। लेकिन फिर एंड में ये भी फैसला हो गया कि चेंज भी कर सकते हैं आप, कि हम फिर इसको बंद भी कर देंगे। वायलेशन हो गया जी, अगर वायलेशन हुई तो सारे उलमा ने राइटिंग में दिया है वो कि फिर हम बंद कर सकते हैं। लेकिन सर, आपका आर्गुमेंट वीक नहीं होता उलमा के सामने जब आप कहते हैं ये भी खोल रहे हैं, ये भी खोल रहे हैं, लेकिन मस्जिद बंद हो, ये आर्गुमेंट वीक हो जाएगा आपको। कहेंगे कि ये खुद यहाँ पे लोग जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे? यही आर्ग्यूमेंट्स उलमा ने दी कि देखें, आप कंस्ट्रक्शन खोल रहे हैं, उसके साथ हम फिर SOPs दे रहे हैं कि इस तरह डिस्टेंसिंग और जो भी उनको एहतियात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें भी वही कर दें, तो उनके पास आर्गुमेंट तो थी। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो फैसले होते हैं पाकिस्तान में, और मैं अब बात कर रहा हूँ 70 साल से फैसले होते रहे, हम फैसले करते हैं सिर्फ एक छोटे से एलीट के ऊपर, एक एलीट क्लास के फैसले होते हैं। तालीम है, किसी ने ये नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम से कितने लोगों को फ़ायदा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं एडवांटेज मिल रही, क्योंकि जो ओपिनियन, जो सारे डिसीजन मेकर्स हैं वो उस क्लास पे बैठे हैं जिनको फिक्र नहीं करते नीचे। आप अदालतों में चले जाएं, आप जेलों में चले जाएं, सिर्फ गरीब लोग हैं वहाँ। ताकतवर के लिए बड़े बड़े वकील हैं, अरबों रुपए की चोरी करेंगे, वहाँ पकड़ता नहीं है। अस्पतालों में, हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छी स्टैंडर्ड के थे, मेडिकल कॉलेजेस थे। आज आप चले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ गरीब और ताकतवर, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या बाहर इलाज करवाने के लिए। ये जो दो पाकिस्तान है, ये जब तक हम फैसला नहीं करेंगे सोचते हुए कि ये जब हम लॉकडाउन करते हैं कच्ची वादियों में, ये गरीब इलाकों में क्या होगा, कैसे वो कोप करेंगे, तब तक हमें फैसले नहीं करने चाहिए। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। देखें, ये जब हम फैसले करेंगे सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए,
تو ہمارے سے غلطیاں ہوں گی. اب یہ ایک ایسی بیماری آ گئی ہے جو فرق ہی نہیں کرتی امیر غریب میں. پہلے آپ غریب بستیوں میں چلے جائیں, وہاں ہیپاٹائٹس سی ایک ایپیڈیمک ہے, وہاں بچے مر رہے ہیں, ہزاروں بچے مرتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے کیونکہ صاف پانی نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایلیٹ کو افیکٹ نہیں کرتا, اس کے اوپر دیکھ لیں کتنا قدم اٹھائے. یہ وہ بیماری ہے اگر یہ کچی وادیوں کے اندر پھیل گئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کنٹین رہے, یہ جانی ہے ڈیفنس میں بھی. اس لیے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو پہلے سے سوچیں کہ ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہونا چاہیے, صرف ڈیفنس کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے سب سے زیادہ, اور میں نے کہا بھی شروع میں ہی کہ مجھے زیادہ خطرہ ہے کہ کورونا سے ہم نے لوگوں کو بچاتے بچاتے ہمارے لوگ بھوک سے مریں گے, اور مجھے ابھی بھی وہی خوف ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ ہم نے ایک دم بند کر دیا, اور آپ سوچ لینا کہ ایک ملک میں جدھر غربت بھی ہو, 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں, اور اگلے اوپر 25% لوگ ایسے ہوں جو ونربل ہوں, یعنی کہ اگر جھٹکا پڑے تو وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جب آپ بند کر دیتے ہیں سب کچھ, میں اس کے بالکل خلاف تھا. میں سمجھتا تھا کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا, گیدرنگز بند کر دی, کرکٹ میچز, یونیورسٹیز, ہاسپٹلز, شادیاں, یہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن جو ہم نے بند کرنی تھی نا بزنسز, وہ بڑا سوچ سمجھ کے, چھوٹی دکانیں, چھابڑی والا, یہ کیوں بند کرنے کی ضرورت تھی؟ اس سے وہاں تو آٹومیٹکلی سوشل ڈسٹینسنگ تھی. تو جب آپ خوف پہ فیصلے کرتے ہیں, جو نریندر موڈی نے کیا ہندوستان میں, بیچارے لوگ 200 میل چلنے کے لیے بیچاروں ایک دم ٹرانسپورٹ ختم ہو گئی, تو جو مشکلات آئی لوگوں کو, یہ غلط فیصلے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہ ہم نے جب تک ہماری اکانومی چلنی شروع ہوگی, کنسٹرکشن, مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارے غریب بستیوں کے اندر لوگوں کے حالات بگڑیں گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے جلدی ان تک پہنچیں. اور یہ جو ٹائیگر فورس بھی ہے, مطلب اس کا والنٹری فورس کا یہ ہے کہ یہ تحصیل لیول پہ, گاؤں کے لیول پہ, محلوں لیول پہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں لوگوں کو, کیونکہ یہاں ہمارا جو فائدہ ہے, ہماری پہ جو کمی ہے, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے. $8 ارب ہم خرچ کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے $2000 ارب, 2200 ارب ڈالر پہلے خرچ, اور اس نے مجھے کل کہا کہ 2000 ارب ڈالر مزید اور خرچ کرنے لگا وہ. تو جس ملک ان کے پاس ہماری ریسورسز دیکھ لیں, تو ہماری تو طاقت ہی یہ ہے کہ ایک بڑے لوگ چیریٹی دیتے ہیں اس ملک میں, ہر مشکل وقت میں قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسری ایک یوتھ ہے, ینگ پاپولیشن ہے. ینگ پاپولیشن نسبتاً اس کی رسک کم ہے اس کرونا سے, تو ان کو اگر ہم یوٹیلائز کر لیں, جو ہماری کوشش ہے, تاکہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس میں بھی مدد کریں گے. جب ہم نے ٹریک کرنا ہے, پھر اگر ہم نے کسی کو کوارنٹین کرنا ہے ایک محلے کو, تو تب بھی یہ مدد کریں گے وہاں جا کے. کیونکہ ایک منٹ, چائنا جو کامیاب ہوا ووہان سٹی کے اندر, تو انہوں نے جو پاکستانی بھی اسٹوڈنٹس وہاں جو ان سے بات ہوئی, ان سب نے کہا کہ گھر تک وہ پہنچاتے تھے ساری بنیادی ضروریات کی چیزیں. تو تب وہ بند کیا نا 2 مہینے. تو اس لیے مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم بس یہ جو ہمارا ایک ونربل طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, اس تک ہم پہنچ جائے جب تک کہ اکانومی. میری جو ایک انسٹنکٹ اور ہمیشہ زندگی میں ایک چیز رہی ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ ایک اپرچونٹیز بھی بڑی دے دیتا ہے, اور اس میں اپرچونٹیز بڑی ہیں ہماری قوم کے لیے. مثلا یہ کنسٹرکشن کے لیے میں پیکج دینا چاہتا تھا, بڑی دیر سے وہ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم جکڑے ہوئے تھے, فیٹف ایک طرف, IMF ایک طرف. وہ ہم نے بڑا زبردست پیکج دیا, اور اصل میں جو کنسٹرکشن ہے وہ اس ملک کو اٹھائے گی. جو ہم نے یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, غریبوں کے لیے گھر بنانا, چھت, وہ بڑا اچھا پیکج تھا, لیکن انٹرسٹ ریٹ بھی بڑا اونچا تھا, اور پھر ہم ہر قسم کا پیسہ چاہتے تھے اس میں آئے, لیکن وہ فیٹف کی وجہ سے وہ کہتے تھے یہ نہیں آپ کر سکتے. وہ تو یہ اپرچونٹی مل گئی ہے. اور اگر ہماری یہ کنسٹرکشن چل پڑی, ایک چیز چل پڑی کنسٹرکشن, وہ نوکریاں بھی لوگوں کو دے گی. وہ ساری اکانومی 40 اور انڈسٹریز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہ سب چل پڑیں گی. تو ایک یہ اپرچونٹی ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا مسئلہ بہت بڑا وہ پاور سیکٹر کا ہے. پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک, اب کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عذاب یہ کہ ایک طرف کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, مہنگی بجلی ہے, اور لوگوں کو دے رہے ہیں سستی بجلی. اب قیمت بڑھاتے ہیں, لوگوں کو مشکل, اور قیمت بڑھاتے ہیں, انڈسٹری کو پرابلم, ان کو سبسیڈائز کرتے ہیں, وہ ادھر سے پیسے کم,
اور پھر وہ اگر اور جو ڈفرنس ہے وہ سرکولر ڈیٹ. تو یہ عذاب بنا ہوا تھا. تو اب ایک ہمیں موقع مل گیا ہے کہ اس کرائسس کے اندر ہم یہ کانٹریکٹس کے اوپر بات کریں. نہیں کہ ملک کے لیے مشکلات ہیں. اسی طرح ہمارا گیس کا اور LNG کا کانٹریکٹ وہ اتنا مہنگا, اتنی مہنگی گیس لے رہے ہیں, یہاں سستی بیچ رہے ہیں, وہ علیحدہ. سو یہ چیزیں ایک اپرچونٹی مل گئی. اگر ہم نے اپنے پاور کی جو ہماری جو انرجی کی اگر ہم یہ ریشنلائز کر گیا, اچھی ان کی قیمتیں نیچے لے آئیں بجلی کی, یہ تو اس سے ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, انفلیشن بھی نیچے چلی جائے گی.